17ویں آیت ہے جس کی ترجمہ میں شروع کرنے لگا ہوں. انہوں نے عربی پڑھ دی ہے. یا بنیا سکھ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے، اپنے فرزند سے جو چند نصیحتیں کر رہے تھے، جو ان کو جو باتیں بتا رہے تھے، ان میں جو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اے میرے فرزند تو نماز قائم رکھ. اب دیکھیں جی، نماز قائم رکھنے کا ہم نے جب سے کلمہ گو ہوئے، ہم مومن مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ہمیں بتا دیا گیا، ہمیں پہچان بھی ہو گئی ہے بینگ اے مسلم کہ ہم نے نماز قائم کرنی ہے. لیکن صرف پہچان لینا یا اقرار باللسانی کر لینا ہی کافی نہیں ہے. آپ کو اس کے لیے اس کو عمل سے بار بار دہرانا پڑے گا. جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی شاہ صاحب کے ساتھ، وہی کہہ رہے تھے کہ ہم اقرار تو کر لیتے ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں ہماری وہ چیزیں نہیں ہیں. تو اچھی چیز یہ ہے کہ حضرت لقمان بھی اپنے بیٹے کو یہی تنبیہ کر رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہو تو چکے ہیں، اب اس کو پہچاننے کے لیے اس کو قائم رکھنا پڑے گا. ہر جگہ نماز، جہاں پہ بھی قرآن پاک میں آیا نماز پڑھنے سے زیادہ قائم رکھنے کا حکم ہے. اب قائم کرنے کی ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہونی چاہیے. وی ہیو ٹو میک اے چین کہ ہم نے خود بھی پڑھنی ہے، اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں، رشتہ داروں اور اپنے دوستوں اور ہر مسلمان کی فکر کرنی ہے کہ وہ نماز پڑھے. اور یہ سلسلہ چین تبھی بنے گا. قائم کوئی چیز تب ہوتی ہے جب اس کو برقرار کرنے کے لیے پیچھے ایک سٹرگل ہوتی ہے، ایک چین ہوتی ہے. تو وہی اس کو تنبیہ کر رہے تھے کہ صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، آپ نماز اب پڑھیں. اگلی چیز انہوں نے کہا کہ آپ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں. ان کی ایک دوسروں پہ ذمہ داری ہے. یہ پہلی بھی ذمہ داری تھی. ایک تو یہ حکم دیا جا رہا ہے حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جس طرح ہم پہ فرض ہے نا کہ ہم نے خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی کہنا ہے، انہوں نے جیسے اپنی ذمہ داری کی نا حضرت لقمان نے، اب ان کے بیٹے کی اور آگے ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی نماز پڑھیں اور پھر نیکی کا حکم دے، کی فکر کرے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اب نیکی کا حکم یہ ہے کہ ایک تو کسی بندے کو تکلیف جس چیز سے آ سکتی ہے نا، اس سے منع کریں گے، وہ بھی نیکی ہے. راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، آپ اس کو گاڑی اپنی روک کے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایک نیکی ہے. آپ کا یہ عمل یا آپ کا یہ جو ایکشن ہے، آپ اس طرح کے کچھ کام سامنے کچھ ہوتے، کچھ نیکی ہوتے جو آپ مخفی رکھیں، جو آپ کے اللہ تعالیٰ سے وہ عبادات میں آ جاتی ہیں. کچھ نیکی آپ کو اس لیے کرنی چاہیے تاکہ آپ کے بچوں کی، آپ کے گرد، آپ کے دوستوں کی، آپ کے پولیس کی، ان کی اصلاح ہو. مطلب اگر کوئی بندہ بری بات کر رہا ہے تو ایک شخص ضرور محفل میں موجود ہو جو کہ منع کرے، تنبیہ کرے یار یہ غلط کام ہے. تو وہ اس دور کے اندر ہو یا اس دور میں ہو، اللہ تعالیٰ کا فرض ہے کہ آپ اس کی یہ فکر کریں کہ وہ نیکی والی باتیں کرے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، اور وہ جو برے کام ہیں، منکر والے جو کام ہیں، نہیں انل منکر والے جو کام ہے، وہ آپ نے اس کو منکر والے جو کام ان سے منع کرنا ہے، برائی والے کاموں سے. اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ اگلی جو بات اس سے ریلیٹ ہو رہی ہے، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کرے. اب اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا کہ جب کوئی بندہ میرے راستے پہ یا میری بتائی ہوئی اس پہ قرآن پاک کی جو بھی آیات ہے ترجمہ پڑھ کے سمجھ کے زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، اس کے راستے میں تکلیفیں آئیں گی. خود خدا کو پیدا کرنے کے بعد اس سے پہلے بھی وہ ساری چیزیں پتہ تھی، تبھی انہوں نے خود مینشن کر دیا کہ جو تکلیف تجھے پہنچے اس پہ صبر کر. اس کا مطلب ہے جب آپ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر والے کام کریں گے تو آپ کو تکلیف ضرور آئے گی. تو اس کے لیے آپ نے مینٹلی پریپیئر رہنا ہے کہ آپ کو یہ جو راستہ ہے، اگر آپ اپنے پیغمبروں اور نبیوں کے قصوں پہ بھی غور کریں، جس پیغمبر نے، جس نبی نے آ کر نبوت کا، رسالت کا بتایا ہے کہ جناب صاحب مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام آیا اور اللہ تعالیٰ کی بات ہے، تو ان کی راہ میں مشکلات آئی ہیں. کوئی ایسا پیغمبر، کوئی نبی نہیں گزرا کہ جس نے اسلام کی پریچ کی اور آگے سے مشکلات نہ ہوں. ہم جس کے امتی ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، خود انہوں نے اپنی زندگی کس مشکل طریقے سے اور اپنے اخلاق احسن سے پھر ان مشکلات کو کیسے حل کیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس آیت سے کہ جو تکلیفیں تجھے پہنچے اس پر آپ نے صبر کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا، صبر اس میں اللہ تعالیٰ کی عطا پہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش پہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی چیز نہ ملنے کے اوپر بھی آپ نے صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے. اور اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں جو لوگ بھی یہ ساری جہاں جو پوائنٹس ہیں، نماز قائم کرنے کا کہا ہے، نیکی کی طرف ترغیب دینے کا کہا ہے، برے کاموں سے رکنے کا کہا، یہ کریں گے تو ان کو جو تکلیف آئیں گی اس کو بیئر کر لیں گے. یہ 3-4 پیرامیٹرز میرے پورے کر لیں گے تو میں خود ان کو کیٹیگرائز کر رہا ہوں کہ وہ ہمت والے لوگ ہیں، وہ عام لوگ نہیں ہیں. آپ ان کو کبھی نارمل بندے نہیں کاؤنٹ کر سکتے. جیسے آپ کسی سسٹم میں ہوتے ہیں تو اچھے اور برے، لائق، قابل، ماٹھے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. تو سسٹم کے اندر بھی اس طرح کے بہت سارے فیسز ہوتے ہیں کہ جن کی کیٹیگری اس طرح سلیکٹ ہوتی ہے ان کی ایفرٹ سے، ان کی جستجو سے،
ان کی توجہ سے، ان کی محنت سے، تو اللہ تعالیٰ کو نظر آ جاتا ہے کہ جو شخص بھی ان 3-4 کاموں کے لیے محنت کرے گا تو وہ بڑے ہمت والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ داد دے رہے ہیں. اور اپریسیشن کسی عام دنیا کے باس سے نہیں مل رہی، آپ کو اپریسیشن ملی خود خدا سے مل رہی ہے. تو یہ 17ویں آیت تھی جس سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بینگ اے مسلم ہم پہ یہ ذمہ داری اور ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. اب اگلی آیت پہ ہم چلتے ہیں جو 18ویں آیت ہے. اب اس میں نا ولاد تو سائر جو ہے، اس میں جو لفظ سائر ہے نا، سائر کا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ ایک بیماری ہے. اونٹ کو جب بیماری ایک لگتی ہے تو وہ اپنی پشت ایک سائڈ پہ کر لیتا، اکڑا لیتا اپنی گردن نا. تو یہ سائر ایک بیماری کا لفظ ہے، تو اکڑ اس کے اندر تبھی آ جاتی ہے. مطلب اگر کوئی بیماری لگ جائے تو اکڑ آ جائے. اللہ تعالیٰ مسلمان سے، مومن سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اکڑ کر چلے یا جناب صاحب اس کے اندر تکبر آ جائے، اس کے اندر غرور آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو سائر کا لفظ اس سے نکلا. اور پرانے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ فلاں سائر خدا ہے، کہ فلاں شخص نے اونٹ کی طرح اپنا کلا پھیر لیا نا اور تکبر کے ساتھ پیش آیا. اور وہ قبیلہ جو تغلب میں ایک شخص جو شاعر تھا، شاعر عمرو بن حی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جب بھی کسی جبار نے ہم سے منہ پھیر کر بات کی تو ہم نے اس کی ٹیڑھ ایسی نکالی کہ اسے سیدھا کر دیا، وہ سیدھا ہو گیا. مطلب ان کو دیکھیں، وہ جو قبیلے تھے، وہ جو ان کی مورل ویلیوز تھی، جو ان کی ایگو تھی، وہ اس چیز سے ہرٹ ہوتی تھی کہ ایک بندہ خام خواہ کا تکبر غرور ہمیں کیوں دکھائے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برابر بنایا، ہر انسان کو برابر عزت دی ہے، مرتبہ دی ہے. تو اکڑ کس چیز کی؟ اگر کوئی ہمارے سامنے اس طرح کی اکڑ لے کے آئے گا تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا تھا. اب اس کے بعد ہے، اسے ہم سیدھا کر دیتے ہیں. تو سورۃ قرآن میں کہ اب اس میں ایک لفظ آگے آ رہے ہیں جو انہوں نے کہا کہ اپنی تاثر کے بعد تمشی فی الارض، اور اپنی جو چال ہے نا وہ اپنی چال دھیمی رکھنی ہے، اپنی چال کے اندر اکڑ نہ ہو، اتراتے ہوئے مت چلو، اور زمین پر آپ نے اکڑ کر نہیں چلنا. اب بنی اسرائیل میں بھی ہے کہ تم جو ہے اکڑ کر جتنا مرضی چل رہے ہو، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، پاؤں اپنے مار لو جس طرح، تم اللہ تعالیٰ کی زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے. اور جتنا مرضی تم اکڑ کے چلو، اپنا سر اٹھا لو اور اپنے ترے اوپر کرو، تم پہاڑوں سے اونچے نہیں ہو سکتے. مطلب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اگر یہ برائی انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل دے کے کہا کہ جتنی بھی تمہارے اندر غرور اور آ جائے، تم پھول جاؤ، تکبر بھر جائے، نہ تم میری زمین کو پھاڑ سکتے ہو اپنے پاؤں مار مار کے، نہ تم میری زمین کو پھاڑ سکتے ہو، اور نہ ہی تمہارے قد اتنے بڑے ہو سکتے ہیں جو ہیبت ناک میں نے پہاڑ کیے ہیں تم اس سے بڑے ہو جائیں. اب یہاں پہ آگے ایک ورڈ آ رہا ہے، یہاں پہ آگے ایک ورڈ آ رہا ہے عربی کے اندر، مختال فخور. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اطاعت اور یقین جانو اللہ کس طرح، یا مختال اور فخور پہ جو لفظ ہے مختال کہتے ہیں. مختال نکلا ہے خیل سے، مختال کا ورڈ نکلا ہے خیل سے، اور خیل استعمال کیا جاتا ہے گھوڑے کے لیے. مختال کا جو ورڈ ہے وہ خیل سے نکلا ہے، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں. اور گھوڑا جب چلتا ہے تو اس کی چال میں تمکنت ہوتی ہے. تو اگر ہماری چالوں کے اندر وہ تمکنت آ جائے گی تو ہم اختیار کر رہیں گے، تو پھر ہم وہ اس کیٹیگری میں داخل ہو جائیں گے جو اترانے والے اور اکڑ کرنے والے بندے ہوں گے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کسی اترانے والے شخص کو یا شیخی باز کو پسند نہیں کرتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تنبیہ کیا جائے کہ نہ ہی ہم نے شیخی بھی خیر نہیں ہے. اب فخور جو ہے نا، اب فخور میں بھی 2-4 چیزیں یہ بھی آ جاتی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے دیتا ہے نا، علم دے دیتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کو مرتبہ دے دیتا ہے. ایک کیٹیگری ہے کہ وہ تکبر آ جاتی، بات ہی نہ کرنا. ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ جا کے دوسروں پہ جا کے شو آف کرنا نا، جا کے اپنی پرسنالٹی کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنے بولنے کو، وہ کسی قسم کی بھی شیخی آپ کے اندر آ گئی، آپ نے جا کے دوسرے کی دل آزاری آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو چیز دوسرے کے پاس نہیں اور آپ کے پاس ہے، اگر آپ نے دوسرے کو جا کے وہ شو آف کرنا شروع کر دیا تو وہ فخور میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کو نہ شیخی پسند ہے، نہ ہی مختال پسند ہے، نہ اکڑ تکبر، کیونکہ تکبر صرف میری رب کی ذات کو ہی سوٹ کرتا ہے. اگلی جو ہماری آیت ہے، اب یہ جو 3 آیتیں سلیکٹ کی ہے، میں اب جس آیت پہ اب آنے لگا ہوں، مین مدعا ہماری لائف میں جس چیز کو ہم نے لے کے چلنا ہے وہ ایک بیلنس کا ہے. وہ ساری آیت اس بیلنس پہ چلتی ہے، اور وہ نہ صرف ہماری زندگی میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے ہر عمل میں ہونا چاہیے. اب وہ یہ ہے کہ اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کریں اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھا کر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی. اب چلنے میں میانہ روی، اب ایسا ہے کہ نہ تیز چلا جائے نہ ہی آہستہ چلا جائے، اعتدال کے ساتھ چلا جائے. اب سیاق و سباق سے یہاں لگ تو یہ رہا کہ انسان تیز رفتاری سے نہ چلے، لیکن یہاں پہ کچھ 2-4 باتیں جو سمجھنے والی ہیں. اب بعض دفعہ انسان کو بہت ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا، اگر اس آیت کو لے لیا جائے تو پھر تو انسان کو تیز نہیں بھاگنا چاہیے. تو کنڈیشنل
کنڈیشنل جو چیزیں اس میں آپ کو جہاں ٹھہر ٹھہر کے چلنا ہے. آگے ایک بندہ پہاڑوں پہ ہائکنگ کر رہا ہے, میں ایک جنرل اگزامپل دے رہا ہوں, وہ پہاڑوں پہ اس کو آہستہ ہی چلنا ہے, وہاں وہ تیز نہیں چل سکتا. اور ایک بندہ جس کے سامنے کوئی ایمرجنسی آ گئی, وہ آہستہ نہیں چل سکتا, اس کو تیز ہی چلنا ہے. تو یہ وہ دو ایگزامپلز ہیں, میں یہ تو کامن ایگزامپلز دی ہیں نا. اس کے علاوہ بھی لائف میں بعض اوقات آپ جا رہے ہیں, گھر سے دیر نکلے, آپ کے آفس کا وقت ہے, آپ نے کمٹ کیا ہوا کسی بھی کمپنی کو, یار آپ 8 بجے اپنا تھم پنچ کریں گے. اگر آپ اپنے گھر سے ہی اپنے کچھ معاملات امور میں کرتے کرتے دیر ہو گئی آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں گا مجھے بات سننی پڑے گی, مجھ پہ چارج لگ جائے گا, مجھے وارننگ دی جائے گی, یا میری بے عزتی ہوگی, جو کہ کوئی شخص برداشت نہیں کرتا. تو آپ اس کے لیے اگر جلدی کر لیتے ہیں, تو اگر اس آیت کے اکارڈنگلی دیکھا جائے تو شاید آپ گناہگار ہوگے, لیکن ایسا نہیں ہے. سیاق و سباق میں تیز چلنے کے جو اصل مفہوم ہے وہ آگے بیان کیا جائے. آدمی کو جلدی کا کوئی کام ہو تو تیز چلنے کا بات نہیں ہے. یہاں جو چیز مقصود ہے وہ ہے نفس کی اس کیفیت کی اصلاح کرنی ہے کہ جس کے اثر سے چال میں تبصر اور مسکینی کا ظہور ہوتا ہے, بڑائی کا گھمنڈ آ جاتا ہے. آپ کی چال جو ہے نا وہ بیان کرتی ہے کتنے آپ گھمنڈی ہیں. تیز چلنا اور آپ کی چال کے اندر وہ جو پچھلی آیت سے ریلیٹ ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں, ترانا پسند نہیں, مختال پسند نہیں ہے, وہ تمکنت پسند نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیسہ دیتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مرتبہ دیتا ہے, تو اس کی ایک اکڑ والی چال آتی ہے جو کہ ایکسپریس ہوتی ہے. وہ اگر کوئی شخص داخل ہوگا تو وہ سیدھے منہ سے بات نہیں کرے گا, وہ اگر آپ سے ہاتھ ملائے گا, اس کے ہاتھ ملانے کا انداز, اس کی اکڑ, اس کی پرسنالٹی سے وہ ہر چیز ڈپکٹ ہو جائے گی. وہ چیز اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ اس چیز سے یہاں روکا گیا. یہاں جو تیز اور دھیما چلنا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر گھمنڈ نہ آ جائے, جسے دیکھ کر نہ صرف یہ معلوم ہو کہ آدمی کسی گھمنڈ میں مبتلا ہے, بلکہ چال کی شان یہ تک بتا دیتی ہے کہ کس قدر گھمنڈ ہے اس کے اندر. وہ دولت کا ہو سکتا ہے, وہ اقتدار کا ہو سکتا ہے, وہ حسن کا ہو سکتا ہے, وہ علم کا ہو سکتا ہے, وہ طاقت کا ہو سکتا ہے. میں ابھی اس دور حاضر کی مثال آپ کو دے دوں. آپ کے سامنے سوشل ایپس ہیں, اگر آپ موازنہ کریں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں, چاہے آپ انسٹاگرام کھولیں, چاہے آپ ٹک ٹاک کھولیں, جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا, چاہے وہ اپنی کسی کپڑوں کی نمائش کر رہے ہیں, اپنی گاڑی کی, اپنے گھروں کی, اور ادھر ایک لفظ حسن آیا. اب عورت ذات کے ساتھ حسن منسلک ہوتا ہے, تو اگر آپ دیکھ لیں اپنے سوشل میڈیا میں اس حسن کو کتنا پریز کیا جا رہا ہے, بند سور کے وہ کس طرح کی اپلیکیشنز کے اوپر رونمائی کی جا رہی ہے, جس سے ایک تو آپ فحاشی کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں, اور دوسری چیز آپ اس زمرے میں بھی آ رہے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ آپ وہ اپنے حسن کے اوپر گھمنڈ کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور وہ جو ہم پہ فکر لقمان نے اپنے بیٹے پہ کی تھی, یہ فکر تم نے خود بھی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی تنبیہ کرنی ہے کہ اس چیز سے یار رک جاؤ. جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے کام ہے کہ نیکی کا کہنا ہے, اگر کوئی برائی ہے. اب دیکھیں اس دور کی سب سے, اب ایک چھوٹی سی ایگزامپل ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ اگر محلے میں آپ جائیں, بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں, تو آپ اگر بچے کو کہہ دیں نا کہ یار یہاں نہ کھیلو, کیا کسی کے گھر چلی جائے گی, کسی کو چوٹ لگ جائے گی فلاں, تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو میچور شخص ہوگا آج کے دور میں وہ اس چیز سے بھی بچتا ہے کہ بچہ کوئی آگے سے ایسی بات نہ کر دے کہ جس سے میری انسلٹ ہو جائے. تو مطلب اب نیکی کا کام بھی آج کے دور میں گلے پڑ رہا ہے. اور یہی نیکی کا کام اگر فرعونیت, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرعون کے سامنے کلمہ حق کہنا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اگر فرعون جیسے کام جو اس دور میں ہو رہے تھے, اس دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے مظلوم کے کتنے حق تلفی ہو رہی ہے. اگر وہ اسٹیٹ کر رہی ہے, اگر وہ ہمسایہ کر رہا ہے, آپ کا رشتہ دار کر رہا ہے, یا کوئی بھی جو آپ کا جاننے والا کر رہا ہے, آپ کے اندر اتنی طاقت ضرور ہو کہ آپ اس کو کہیں آپ برا کر رہے ہیں اور آپ یہ مت کریں. تو یہ وہ بات ہے جس کو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا, پھر یہ ہمت والے کام ہے. اگر کوئی شخص آج اسٹیٹ اگر آپ کے کسی بھی شخص کے خلاف, کسی بھی ایک گروہ کے خلاف کسی اس طرح کے ایکشنز لیتی ہے, تو وہ ایکشنز جو کہ اسلام کے منافی ہوں, جو بالکل ہی ڈیزرو بھی نہ کرتا ہو بندہ, جو چارجز لگا دیے جائیں, تو اس کے خلاف جو آواز اٹھائیں گے, مظلوم کے پر جو ظلم ہو رہا ہے, ظالم کے خلاف جو آواز اٹھانا ہے, اگر وہ گروہ پیدا ہو جاتا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہمت والا گروہ ہوگا, اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. اب آگے چل کے یہ ہے کہ یہ اب جیسے تیز اور آہستہ چلنے والی باتیں ہو رہی تھی کہ اس میں نفس کی آپ نے یہ تزکیہ نفس یہی کرنا ہے کہ آپ گھمنڈ کے مرتکب نہ ہو. اور آپ کی اس میں 2-4 مثالیں ایک اس طرح سے بھی ہیں کہ اب یہ جو آپ کا میانہ روی ہے, جو چال ہے, یہ صرف چال پہ نہیں ہے. میانہ روی آپ کے دین میں, آپ کی زندگی میں, ہر چیز میں ہے. صحابہ کرام عبادت میں غلو کرنے لگ گئے تھے. لفظ غلو ہے سر, جی غلو برتنے لگ گئے تھے, اور پیروی حق کے جوش میں اعتدال کو نظر انداز کر دیا تھا. مطلب وہ نبی مہربان کو عبادت کرتا دیکھتے تھے تو وہ
وہ بھی نیکی کی تلاش کے اندر نا انہوں نے غلو کرنا شروع کر دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا. اب آگے حدیث میں بھی آتا ہے، ارشاد ہے لوگوں میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو. یہ مسلم کی آیت نمبر میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا مگر تم تھک جاتے ہو. اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے رات دن کا مشاہدہ کیا، جو لوگ اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور شدت اور انتہا پسندی اختیار کر لیتے ہیں تو ان کی زندگی سے اعتدال کے ساتھ ساتھ امن اور سکون رخصت ہو چلا جاتا ہے. تو آپ کو میانہ روی سے کرو، ان کے معاملات اس قدر الجھ جاتے ہیں وہ ان کو سلجھانے میں ہی تھک جاتے ہیں. اگر ایک شخص ہے وہ کسی جگہ اپنی انرجی لگاتا ہے، جس طرح کل پرسوں لاسٹ ٹائم آپ دے رہے تھے کہ انسان نے ان الانسان لفی خسر، آپ نے کہا سارے انسان خسارے میں. اب آپ نے کہا خسارے کی ضد کیا ہے؟ نفع. تو جس نفع کو وہ سوچ کر جس کی خاطر وہ لگے ہوئے ہیں، جب اس کے گولز میں لگ جاتے ہیں تو وہی ہے، ان کی میانہ روی ختم ہو جاتی ہے نا. کہ اگر ایک بندے کی جستجو ہو جاتی ہے کہ یار میں نے اپنی اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگایا ہوا ہے، میں نے اس کو ڈبل ٹرپل کرنا ہے، سارا دن وہ اسٹاک ایکسچینج پہ لگا دیتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس نے میانہ روی اختیار نہیں کی. اس کے ساتھ جتنے ریلیشن میں رشتے ہوں گے ان کو وقت نہ دینا، ان کو حقوق نہ دینا، ان کی روزمرہ کی ضرورت پوری نہ کرنا، اور اس کے علاوہ اپنی کیپیبلٹیز کو رائٹلی طور پہ جا کے جو نا امپیکٹ اس کا نہ پڑے سوسائٹی میں، تو ڈیفینیٹلی اس نے میانہ روی اختیار نہیں کی تو وہ الجھ جاتا ہے. آگے ہے جی ایک اس طرح حدیث میں قرآن پاک میں سورۃ بقرہ 143 نمبر آیت ہے، اور ہم نے تمہیں کر دیا گیا کہ درمیان کا راستہ اور اعتدال کا طریقہ ان کے نمایاں انصاف میں شامل ہونا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم امت وسطیٰ بنایا، تو تم اس کو میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، سیاست کو، سماج، آپ کی سماجی زندگی، آپ کی معاشی زندگی ہے تو اعتدال سے لے کے چلو. ایک اور جگہ آتا ہے کہ یعنی نہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن، ہاں اب اس پہ ایک اور چیز ہے خرچ کرنے والے کے متعلق بھی حدیث ہے کہ مال خرچ کرنے کے ریلیٹڈ سورۃ فرقان میں آتا ہے 67 نمبر آپ کی جو ہے آیت ہے کہ اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ ہی تنگی کو کام میں لاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم. تو مطلب اعتدال آپ کے خرچ کرنے میں، آپ کے بولنے میں، آپ کے چلنے میں، آپ کے ہر طرز عمل میں ہونا چاہیے. اور جیسے وہ اس کی آئنسٹائن البرٹ کی بھی ایک مثال ہے نا کہ آپ کی لائف ایک بائیسیکل کی طرح ہے، کیپ موونگ اینڈ کیپ بیلنسنگ. آئنسٹائن البرٹ کہتے ہیں کہ لائف از اے بیلنسنگ ایکٹ اور اٹس لائک اے بائیسیکل. ایک کوٹ یہ ہے کہ لائف از اے بیلنسنگ ایکٹ. مجھے اکثر یہ کوٹ بڑی پسند آتی ہے کہ آپ کو زندگی میں بیلنس کر کے چلنا، کب کتنا بولنا ہے، کب کہاں کیا بولنا ہے، اور کب کتنی اپنے ان پٹ ڈالنی ہے، کس جگہ سے اپنے آپ کو واپس. ایکسٹریمزم ایک لفظ ہے، انتہا پسندی، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. ایکسٹریمزم کا جب فیکٹر آ جاتا ہے وہ ایک ایسا مینٹل میکنزم ہے، اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی انفیریٹی کمپلیکسز جو ہوتی ہے نا وہ آپ چھپانے کے لیے نا آپ ایکسٹریمزم پہ آ جاتے ہیں. اب یہ جو اعتدال آ رہا ہے کہ آپ کے چاہے دین میں ہے، نہ عبادت میں اتنا غلو اختیار کر لو، نہ خرچ کرنے میں اتنا کرو. اب یہ ہے کہ نہ اپنے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ لو، نہ اس قدر کھول دو کہ بعد میں تم تنگ دامن بن جاؤ. تو یہ یہاں پہ میانہ روی سے مراد یہ تھا. اب آخری جو اس میں لکھی ہوئی ہے کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، اپنی آواز کو آہستہ رکھو. اپنی آواز آہستہ رکھو. اپنی آواز آہستہ رکھنے میں دو چار فیکٹرز یہ آ جاتے ہیں کہ نہ ہی آپ کی آواز اتنی دھیمی ہو کہ آپ کی بات دوسرے کو سمجھ نہ آئے، اور نہ ہی آپ کا لہجہ اس قدر کرخت ہو کہ سننے والے کو ناگزیر گزرے، وہ اس کی سماعتوں کے لیے کمفرٹیبل نہ ہو. خود سائنس دریافت کر چکی ہے کہ کتنے ڈیسیبلز انسان کے لیے نارملی ضرورت ہے. ساؤنڈ ڈیسیبلز بھی جب سائنس بھی اس اخلاقیات کو بتا رہی ہے تو وہ آج بتا رہی ہے آپ کو ساؤنڈ ڈیسیبلز کہ نوائز ایریا میں آپ کے کان کتنی بیئر کر سکتے ہیں، نارملی آپ کے کان کتنی بیئر کر سکتے ہیں، اپنے ٹی وی کے ریموٹ پہ کتنے 25 ڈیسیبل سننا ہے یا کتنا سننا ہے، جو بھی ہے وٹ آر دا پیرامیٹرز جو بھی ہیں آپ سب جانتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر سائنس کو پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو جو بنانے والا ہے وہ اس کاریگر کو تو ہر چیز پتہ ہے. تو اس کاریگر نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ کی آواز کے اندر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سم ٹائمز جب بھی کوئی آرگیومنٹ ہوتا ہے، بس میں سم اپ کر لوں کیونکہ بالکل سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ آواز سے متعلق جو دو چار باتیں نکل رہی ہیں نا کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم کوئی بھی یہاں پہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں نا، جو شخص اپنے آرگیومنٹس کے اندر جو 19ویں آیت میں جو یہ لکھا ہوا کہ اپنی آواز کو آہستہ رکھو، آرگیومنٹ میں کمزور ہوتا ہے نا، جب کوئی بھی بندہ آرگیومنٹ میں کمزور ہوتا ہے تو وہ اپنی آواز اونچی کر لیتا ہے. تو آواز اونچی کرنا از ناٹ اے میٹر، آپ کی بات میں اتنا وزن ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنی آواز اونچی نہ کرنی پڑے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ
آپ نے بتایا کہ انسان کا چلنے سے اور بولنے سے ریلیٹڈ کہ ایک شخص جو تھا اس کی چال اتنی مریل تھی، پچھلی آیت اس کی چال اتنی مریل تھی کہ آپ نے اس کو ڈانٹ کے کہا کہ تو دین اسلام کو بدنام کیوں کر رہا ہے، کہ وی آر دا ریپرزینٹیو آف اسلام. اگر ہم مریل سی چال رکھیں گے تو دیکھنے والے کو مسلمان مریل نہیں نظر آنا چاہیے، اگر گھمنڈی نظر نہ آئے تو مریل بھی نظر نہ آئے. اور دوسری یہ بات جو آواز پست والی بات ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ذات کے اندر آپ سید القرا تھے، جب آپ قرات کرتے تو آپ کی آواز کے اندر جو اونچائی اتار چڑھا وہ بھی ہوتا تھا، جب آپ کسی کو سزا دیتے تھے پیٹتے تھے تو خوب اٹھتے تھے، اور جب بات کرتے تھے تو بات میں دم ہوتا تھا. تو آواز کی اتار چڑھاؤ کی کنڈیشنز انسان کو پتہ ہونی چاہیے، نہ کہ یہ ہو کہ آپ کسی جگہ آرگومنٹ میں کمزور ہو رہے ہو تو آپ کی آواز اونچی ہو جائے، اور جہاں آپ کے اندر آپ کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، آپ کے پاس کنسیپچول پوائنٹس نہیں ہیں، وہاں پہ جو ہے نا آپ کی آواز دھیمی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اس چیز کو بھی بیلنس کریں کہ اپنی آواز کو خام خواہ استعمال مت کریں. اور آوازوں سے ریلیٹڈ پھر آخری جو بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زبان کے ساتھ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، اچھا بولنے کی صلاحیت دی، حکم دیا کہ اچھا بولیں، نیکی ترغیب دیں، برے سے روکیں، تو پھر لیکن آپ کی آواز اس قدر بھی کرخت نہیں اور گندی نہیں ہو جانی چاہیے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آوازوں میں سب سے بری آواز. کیونکہ دیکھیں نا، وہ جب گدھا اپنی آواز جو بھی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے وہ کسی بھی شخص کے لیے لبت امیز نہیں ہو سکتا. تو کوشش یہی کریں کہ آج کے اس لیکچر میں سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے جس سے اپنے فرزند کو جو ذمہ داریاں دی ہیں، وہ صرف ذمہ داریاں حضرت لقمان کے بیٹے پہ نہیں ہیں، ان کے تھرو آج ہم تک بھی پہنچ گئی ہیں. ہم نے کیونکہ قرآن پاک کو مسجدوں میں صرف پیچھے کھڑے ہو کے جماعت میں سنا ہی ہے، اس کے ترجمہ جس نے احسن طریقے سے زبان صاحب نے بتایا اور تفسیر کو میں نے سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مجھ سے کوئی غلطیاں بتائی ہوں مجھے معاف فرما دے، اور ہمیں دین پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی پریکٹیکلی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.